باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. صلوات قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ کسی نیکی کو پا نہیں سکتے یا نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو جو ہے قربان نہ کر دو، راہ الہی میں خرچ نہ کر دو. اور جو کچھ تم کرو گے خرچ تو اس نیت کو کس ارادے سے کر رہے ہو، کس لحاظ سے کر رہے ہو، واقعاً اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو یا اپنے نام و نمود کے لیے کر رہے ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس کے بعد کی دوسری آیت یہ سورہ بقرہ کی ہے جس میں تفصیل سے بیان کیا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ کوئی مشرق کی طرف منہ کر لینا یا مغرب کی طرف منہ کر لینا، یعنی پہلے جو ہے دو قبلے ہیں، ایک بیت المقدس اور ایک خانہ کعبہ. تو جب یہ آیت اتر رہی ہے تو اس وقت بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی تھی. مدینے میں حکم آیا خانہ کعبہ کی طرف کرنے کے لیے، تو یہ تم مشرق کی طرف نماز پڑھ لیتے ہو یا مغرب کی پڑھ لیتے ہو تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ نماز کا وقت آیا، آپ نے اب کعبے کی طرف پڑھ رہے تھے، پہلے جو ہے مشرق کی طرف پڑھ رہے تھے، اور یا ماہ رمضان میں آپ روزے رکھ لیجیے، کون سی بڑی بات ہے. اصل امتحان تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، جس کو تم سمجھتے ہو میری عقل، میرا شروع، میری محنت، میری ایجوکیشن، میری ڈگری جس کے سبب سے میں اتنا کماتا ہوں، اس میں سے جو ہے وہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں. من آمن باللہ، ان کا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، والکتاب والنبیین، کتابوں پر اللہ کی ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور جو تمہارے پاس مال ہے، ظاہر ہے کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے، کتنے دن زندہ رہو گے؟ جتنا کھاؤ گے، پیو گے، گاڑی اچھی لو گے، مکان اچھا لو گے، بچوں پہ خرچ کرو گے، پھر کیا کرو گے؟ جتنے بھی آپ کو احکامات ملیں گے، مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ نے کہا میں نے کمایا سب کچھ، بچوں کو پڑھا دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ امام باڑہ بنوا دوں، پوری دولت اس کے نام کر دوں یا مسجد بنوا دوں. شریعت کہتی ہے ایسا نہیں کر سکتے. ایک حصے میں تم جو ہے وصیت کر سکتے ہو کہ یہ نیک کاموں پہ خرچ ہو، مسجد امام باڑے پہ. دو حصے تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے. یعنی شریعت میں خود یہ پابندی لگا دی. اسی طریقے سے جہاں انفاق کی منزل آتی ہے وہاں بھی یہ ہے کہ یہ انتظار نہ کرو کل لاٹری نکلے گی یا تمہارا کوئی باپ یا رشتہ دار مر جائے گا اس کی میراث ملے گی تو میں اس میں سے خیرات کروں. نہیں، آج جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں انفاق کرو. اگر اس وقت کی روٹی ہے اور کل کے کھانے کی نہیں ہے تو اسی میں تم تھوڑا بہت جتنا ممکن ہو 2 لقمے ہی دے سکتے ہو، کسی غریب کو دے دو. اور وہ لسٹ بھی قرآن نے بتائی ہے کن کن کا حق ہے اور کن کن کو. ایک مرتبہ صلوات پڑھے ہمارے محمد. یہ جو بھی کچھ تم سے مانگا گیا ہے، کہا گیا ہے، وہ کسی غیر کے لیے نہیں. سب سے پہلے تمہارے ذوی القربہ، جو تمہارے خاص رشتہ دار ہیں، یہ ان کا حق ہے. اس کے بعد میں یتامہ، یتیموں کا حق ہے. اس کے بعد مساکین کا، اس کے بعد وابن السبیل، اور اس کے بعد میں سائلین. جو کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو جو بھی کچھ ممکن ہو آپ کی جیب میں وہ نکال کر کے دے دیں. وفی الرقاب واقام الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرو. وآت الزکات، اور زکات ادا کرو.
والموفون بعہدہم، اور جب کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. اس کے بعد میں والصابرین فی البأساء، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لو. والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون. یہ اتنی صفتیں بیان کرنے کے بعد دو چیزیں بتائی، یہی صادق ہیں، یہی سچے ہیں، اور یہی متقی ہیں. یہ اتنے صفات بیان کرنے کے بعد آپ کو بتایا کہ یہ متقی ہیں. جس وقت اسلام آیا ہے تو ظاہر ہے کہ 13 سال حضور کی زندگی اسلام کی مکے میں ہے اور 10 سال مدینے میں ہے. جو 13 سال حضور نے خدمت کی، کتنے مسلمان ہوتے؟ 313. اور مدینے کے اندر جو پورا کا پورا یہودیوں کا شہر تھا وہ پورا کا پورا پاک ہو گیا، اور سب یہودی لڑائی سے نہیں، تلوار سے نہیں، بلکہ حضور کا اخلاق، حضور کی محبت، حضور کا انداز گفتگو، یہ دیکھ کر کے مسلمان. ورنہ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جب حضور مائگریٹ کر کے مدینے آ گئے تو اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا جو شروع سے کاروبار وہی آج بھی ہے، یا تو یہ بہترین شراب بناتے تھے یا اسلحہ بناتے تھے. مکے والے جنگجو تھے، لڑائی کرتے تھے، ہر وقت بات بات سے اوپر لڑائی ہوتی تھی، تو یہ دونوں چیزیں، شراب بھی سپلائی کرتے تھے ان کو اور اسلحہ بھی سپلائی کرتے تھے. تو ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ 5 آدمی مدینے سے بزنس ٹرپ کے اوپر مکے آئے، اور حضور جو تھے وہ دعوت اسلام دے چکے تھے. تو اب حضور کو اللہ نے ایک کمال یہ دیا تھا کہ اگر کسی کے کانوں میں حضور کے الفاظ پہنچ جائے تو چلتے ہوئے قدم رک جاتے تھے اور وہ شوق سے سننے لگتے تھے. تو جب یہ 5 آدمی آئے ابو سفیان کے بعد اور ان کے جو بھی ساس سسر تھے وہ، تو ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا بات ہے تم ٹینشن میں بہت ہو. ان کا نہیں ٹینشن وغیرہ کچھ نہیں، بتاؤ کیا بات ہے. تو وہ روئی لے کر کے آئے، کاٹن، ان کے کانوں میں. آپ نے دیکھا جب آپ پلین میں جائیں گے تو آپ کو دیں گے کانوں میں لگانے کے لیے. ان کے کانوں میں ان کا کیا بات ہے، کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے کاٹے کی آواز بتاؤ تو صحیح. تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے ماداللہ وہ دیوانہ ہو گیا اور وہ اپنے کو نبی کہتا ہے، تو اس کی باتیں تمہارے کانوں نہ بتائیں. جب آپ یہ دیکھیے، جب آپ کے گھر میں کوئی مریض ہو اور اس کو ڈاکٹر یہ کہہ دے یہ چیزیں کھانے کو اس کو نہیں دینا ہے، مریض کا دل اسی چیز کو کھائے. جس کو منع کیا جاتا ہے وہی چیز کھانا وہ ہوتی ہے. ان کا آخر کیا بات ہے، ہم ان کا نہیں ادھر جانا بھی نہیں، اور ان بیچاروں کو ایک کمرے میں بند کر دیا. انہوں نے کہا یار بات دال میں کچھ کالا، پتہ کرنا بات کیا ہے. 2 آدمی ونڈو سے رات کو نکل گئے اور وہ گھومتے گھامتے وہاں پہنچ گئے جہاں حضور تھے. حضور گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے باتیں سنی، ان کو بڑے دل کو بھائی، اور وہ آئے. ان کا بھائی کیا، ان کا بھائی بات تو صحیح ہے، ان کی باتوں میں اثر ہے، اور کیا کہنا. اب انہیں بھی شوق ہوا کہ بھائی کیسے ان کا کہنا. یہ انہوں نے اگلے دن اپنا جو 3-4 دن کی ٹرپ پہ آئے تھے وہ ختم جانے کے واپس جا رہے ہیں کہ ایگریمنٹ کا نہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں، ہمیں پہنچنا ایمرجنسی ہے، واپس جانا ہے. یہ واپس گئے اور جا کے اپنے قبیلے کو حضور کے بارے میں بتایا اور جو کچھ ان سے گزرا وہ سب بتایا. اب انہیں بڑا شوق ہوا. جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو وہاں سے 10 آدمی خاص طور سے حضور سے ملنے کے لیے آئے جو بیعت شجرہ کے نام سے تاریخ میں ہے. جب ان کو بتایا تو جیسا بتایا تھا، آنے کے بعد میں حضور سے گفتگو کی، حضور کا انداز گفتگو سنا اور سب دیکھا. ان کے ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. ایک درخت کے نیچے ان 10 آدمیوں نے بیعت کی اور اس کے بعد میں کہا کہ حضور آپ مدینے آئیے. ان کا نہیں، اب تم واپس جاؤ. انہوں نے کہا ہم آپ کو لینے ہمارے نہیں، تم جاؤ واپس. اس کے بعد تاریخ کہتی ہے 50 آدمی مدینے سے آئے اور اس طریقے سے حضور کا ان کا میں آؤں گا، اطمینان سے آؤں گا. ظاہر کیسے چھوڑ کے ایک دم جا سکتے تھے، آپ کے پاس امانت تھی، یہ سب تھی. اچھا، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آج تو آپ کو کوئی زحمت نہیں، نہ حلال کھانے کی، نہ حلال فوڈ کی، نہ حلال گوشت کی، جی نہ مجلس کی، نہ ماتم کی. ماشاءاللہ کتنے 11 امام باڑے نیو جرسی کے اندر، اور کل ایک بھی نہیں تھا. کل ایک بھی نہیں تھا. تو آپ فرض کیجئے ان کی جو کل آئے تھے اور ایک امام باڑا نہیں تھا. حلال کے لیے پوچھتے تھے کہاں ملے گا، کہاں نہیں ملے گا، خود کٹر کرتے تھے. آج آپ کے لیے اتنی آسانی ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے غسل تک کا انتظام ہے. جنازہ بھی آرام سے اٹھ کر کے امام باڑے میں جائے. جو نعمت ہندوستان پاکستان میں ملتی تھی یہاں وہ ان کا تھی اور اب یہاں مل رہی ہے. تو ان کا شکر ادا کریں بزرگوں کا جنہوں نے یہ کام کیا. یا وہ قبرستانوں میں دفن ہو گئے یا جو زندہ ہیں تو ان کی احترام کریں اور ان کو یاد کریں کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو یہ آسانی فراہم کر دی کہ کہیں آپ کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے.
اور آج جو اسلام باقی ہے اور دین باقی ہے یہ ان امام بارگاہوں کی وجہ سے. اگر کل امام حسین علیہ السلام کربلا میں قربانی نہ دیتے تو نہ امام باڑے بنتے اور نہ اسلام کا پتہ چلتا. مطلب جیسے اور مسلمان ہیں ویسے ہم بھی اور آپ بھی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. قرآن کوئی ایسا نہیں کہ بس اللہ کی کتاب آئی اور تلاوت کر لی. دستور العمل ہے آپ کی حیات کے لیے, آپ کی زندگی کے لیے, پیدا ہونے سے مرنے کے وقت تک کے سارے حالات ہیں قرآن کے اندر. اور جو جس پر قرآن نازل ہوا اس کے فضائل اور اس کے نائب مولا امیر المومنین کے فضائل, 3 حصہ قرآن کا ہے. مولا نے کہا کہ 1/3 حصہ میری فضیلتیں ہیں اس قرآن میں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے اللہم صلی اور اس سے بہتر ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. جب قرآن نازل ہوا تو 3 الزام رسول اللہ پر امت نے لگائے. امت سے مراد مشرکین مکہ نے. ان کا کہہ رہے بھائی یہ یعنی ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو 3 حصوں میں بانٹ لیں, بچے, جوان اور بوڑھے, یعنی عورتیں اور مرد اور بچے. تو بچوں کو دور کرنے کے لیے کہا کہ یہ دیوانہ ہے. ماشاء اللہ, دیوانہ کیا کرے گا, کسی کو مار بیٹھے گا, لہٰذا بچے دور رہیں گے. عورتوں کے لیے کہا یہ جادوگر ہے, عورتیں ویسے ڈر جائیں گی, 40 گھنٹوں میں اس میں چکر میں آ جائیں گی. مردوں کے لیے کہا یہ شاعر ہے, یعنی اس کے کلام کی, اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب عشق میں آدمی ناکام ہوتا ہے تو وہ شاعری کہنے لگتا ہے. لاتعداد کتابیں جو ہمارے یہاں حماسہ ہے, متنبی ہے, وہ اسی اس میں کہ وہ یک طرفہ ان کا عشق تھا. اور وہ جناب علی اس میں آپ کو ملے گا کہ پورا کا پورا ان کا قصیدہ ہے جس میں اب وہ خاتون تو ملی نہیں ان کو, لہٰذا وہ جو بکری چرایا کرتی تھی وہ گھومتے گھامتے وہاں پہنچ گئے تو وہاں اس کی پرانی مینگنی پڑی ہوئی ملی بکری تھی, تو اس نے کو سونگا اور اسی میں پورا کا پورا 100 شعر کہہ ڈالا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ دیوانگی والی کیفیت ہے. لہذا حضور کی ویلیو کو کم کرنے کے لیے کہا یہ شاعر ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور اس وقت ایک سے ایک بڑا شاعر موجود, شاعری کا زمانہ تھا, ہر آدمی شاعر کہتا تھا. تو قرآن نے کہا کہ میرے نبی ان سے کہیں, 3 چیلنج کیے قرآن نے. قل لئن جمعت الانس والجن ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كانوا بعضهم لبعض ظہیرا. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 ہے. میرے نبی لوگوں سے کہیں اگر یہ آپ کا کلام ہے, آپ شاعر ہیں, تو اس جیسا جب میں شاعر ہوں, یہ کلام میرا ہے, تو تم لے آؤ جواب. تم بھی تو شاعر ہو نا, کلام کا جواب لے آؤ. ٹائم دے دیا اتنے دن میں. جب میرے نبی ان کو پھر بلائے, کہا کیا ہو, کہا کہ ان سے کہیے پورا قرآن تو ان میں ایک دوسرے کی مدد کی ممکن نہیں, پھر ایسا کرو ام یقولون افتراء قل فاتوا بعشر سور مثلی مفترات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پورا قرآن چھوڑ کے 10 سوروں کا جواب لے آئیں. 10 سورہ جو ہے قرآن کا, ان کا جواب لے آئیں. کچھ دن کے لیے پھر کہہ دیا, وہ بھی جواب نہیں آیا. اب آپ دیکھیے نبی میرے ان سے کہیے, اب کیا کہیے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر یہ مطلب یہ کہ پورا قرآن کا جواب نہیں لا سکتے, 10 سوروں کا جواب, ایک چھوٹا سا سورہ, وہ کیا نام ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, 3 آیت قرآن کی, اس کا جواب لے آؤ. اگر یہ بندے کا کلام ہے, اس کا جواب لے آؤ. اب وہ لوگ سب کے سب بیٹھتے تھے, یہ تاریخ ہے. اور ان میں ایک استاد تھا امراء القیس, یہ 40 آدمی بیٹھتے تھے, 40 قصیدے کہتے تھے, اور اس میں ایک قصیدہ پاس ہوتا تھا. حضور نے خانہ کعبہ کے اوپر انا اعطینا لکھ کر کے لٹکا دی. اب یہ روزانہ ایک قصیدہ لکھتے, ان 40 میں سے ایک پاس ہوتا, وہ لٹکا دیا جاتا. جب اگلے دن جاتے تو وہ صاف وائٹ پیپر آئے. سورہ کوثر وہیں پر ہے. ان کا قصیدہ روزانہ میڈیا تھا, 1 دن 2 دن 3 دن 7 دن مکمل ایک کتاب ہے سب معلقہ کے نام سے. ان قصیدوں کا آج پڑھانے والا مولانا سے پوچھئے, استاد نہیں ملے گا. سبا کہتے ہیں صاحب کو, معلق کہتے ہیں لٹکانے کو. آپ سمجھیں گے نہیں؟ اب ہٹ دھرمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے. یہ تو پتہ چل گیا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے جو ان کا کلام نہیں مٹا, اور ہمارا بشر کا کلام ہے جو مٹ گیا. مگر ہٹ دھرمی کو کیا کرے, مانیں گے نہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے
اب یہاں کے اوپر حضور جو ہے وہ فرما رہے ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ اللہ حضور نے فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال کعبے کی ہے، تمہاری مثال قرآن کی ہے، تمہارے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے۔ تو اب قرآن جب قرآن کے مثل ہے اور قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، یہاں تک کہ جنوں انس جمع ہو جائیں ایک دوسرے کی مدد کریں مگر تب بھی جواب نہیں لا سکتے کہ پھر حضور اسی کے مقابل میں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اسی کے مقابل امام علی کے لیے فرماتے ہیں اگر جنوں انس جمع ہو جائیں، سمندر مثل روشنائی کے، یہ درخت مثل قلم کے اور پتے مثل کاغذ کے ہو جائیں، یہ ختم ہو جائیں گے، علی کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ علی تمہارے فضائل جو ہیں وہ جمع نہیں کر سکتے، اتنے فضائل تمہارے، سب چیزیں ختم ہو جنوں انس ہوا۔ تاکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ملک جو بارش ہوتی ہے قطرات لکھتا ہے، اگر اس کا حساب وہ کرتا ہے مگر علی کے فضائل کا حساب نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے مقام پر اس مجلس کے لیے ہے کہ جو مجلس میں لوگ آتے ہیں اور ان کا اجر ہے، کہا لکھو ان کا اجر کتنا ملنا چاہیے، وہ بھی اپنا قلم رکھ دیتا ہے کہ اس کا حساب میں نہیں کر سکتا، جو اجر مجلس حسین ابن علی میں آنے کا ملتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے اور اب حضور فرماتے ہیں امام علی ابن ابی طالب کے لیے کہ علی انت مثل الکعبہ، تمہاری مثال کعبے کی ہے۔ کعبہ کسی کو جو ہے طواف کرانے کے لیے نہیں آتا، کعبے کے پاس لوگ آتے ہیں طواف کرنے کے لیے، اس لیے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ سے سوال ہے کہ امام علی 25 سال جو 3 خلافتیں ہیں ان کا پورا ٹائم 25 ایئر ہے، کیا کیا مولا علی نے؟ گھر میں بیٹھ گئے، بنائیں آپ گھر میں بیٹھ گئے۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے جب ضرورت ہوئی اسلام کا حکم معلوم کرنے کے لیے خلافت کو، مولا علی میدان میں آئے، جب ضرورت ہوئی۔ اس 25 سال میں امام علی ابن ابی طالب نے گھر میں بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ قطیف سے لے کر کے جارڈن کے بارڈر تک 1000 مربع میل بنجر زمین جس میں کچھ پیدا نہیں ہو سکتا، اس کو لائق کاشت بنایا۔ آج جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا زمین کا، کہاں پہ آئل ہے، کس سطح پہ ملے گا، پانی کہاں پہ ملے گا، یہ ایجاد امام علی ابن ابی طالب کی ہے۔ روم سے انجینئروں کی پوری ٹیم آتی تھی مولا علی کے پاس تعلیم پانے کے لیے کہ بنجر زمین کو لائق کاشت کیسے بنائی جاتی ہے، زمین میں پانی میٹھا کس سطح پہ ملے گا، وہ پورا کا پورا آج یہ جتنا سسٹم مشینوں کے ذریعے سے بنایا گیا ہے، یہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایجاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 80 چشمے بنائے امام علی ابن ابی طالب نے 1000 مربع میل میں، باغات لگائے، کاش بنائی، مگر ایک دانہ گھر میں نہیں آیا۔ سب کے سب آج بھی مدینے کی لائبریری میں امام علی کے یہ اوقاف، ہر بیعت کا نام جو ہے بیعت امام علی ہے، اور ہر علاقے کا ایک وقف نامہ ہے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، غلاموں کے لیے، یہ جتنی شرح میں نے بتائی سب کے لیے وقف کر دیا۔ ایک دانہ امام علی کے گھر میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد جب انفاق کی منزل ہے، اہل بیت سے بڑھ کر انفاق کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ جتنے آئے تھے مکے سے مدینے، لوٹے پھوٹے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور نے جو ہے لوگوں سے کہا کہ بھئی کسی کے پاس رہنے کی جگہ ہو، رہنے کی جگہ دے دو، کوئی کھلا دو۔ کسی کے پاس رہنے کی جگہ کچھ کھلانے کے لیے نہیں تھا، ان کا حضور میرے پاس رہ جائے، میں کھانے میں، دوسرے کہتے تھے بھئی میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں۔ اس طریقے سے مسلمان پڑھ رہے تھے۔ مال کب آیا؟ جنگ خیبر میں۔ اب مسلمان غنی ہو گئے، اتنا مال امام علی ابن ابی طالب کی خاطر جنگ خیبر میں آیا کہ مدینے میں کوئی مسلمان غریب نہیں تھا، غنی ہو گئے۔ اور جب مال مل گیا تو اب ظاہر ہے کہ تاریخ میں ایک نام ملتا ہے شمعون، یہودی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، بعد میں کیا، اور وہ بھی جناب فاطمہ کی خاطر۔ تو اس بیچارے نے پرچون کی دکان کھول لی۔ جس کا کاروبار خراب ہو جائے کیا کرے گا؟ سیکورٹی کا جاب کرے، کوئی چھوٹا موٹا گھر کا چلانے کے لیے تو کرے گا نا۔ اس نے پرچون کی دکان کھول لی۔ یہ مدینے والے سب ادھار خریدتے تھے اس سے، اور جب حالات بدلے، مال آ گیا، تو اب کوہنیوں تک
ان کی بیٹیوں اور بہوؤں کے ہاتھوں میں سونے اور چاندی اور ہیرے کے کنگن تھے، خوشی کا عالم تھا، بہترین کھانے پک رہے تھے، خوشبو آ رہی تھی۔ شہزادی نے پوچھا یہ کاہے کا شور ہے؟ کہا خیبر میں بڑا مال ملا ہے۔ یہ لوگ آ گئے، جیسے جیسے مال ملا جلدی جلدی آ گئے، اپنے گھر پہنچ گئے کہ جلدی سے بیوی کو خبر نہیں اتنا مال ملا ہے۔ اب شہزادی نے کہا کہ جب ان کو عام سپاہی کو اتنا ملا ہے تو علی کو تو ڈبل ملے گا، وہ تو جنرل ہے جی۔ اب شہزادی نے اندازہ لگایا جب ان کو اتنا مال ملا ہے تو میرے شوہر کو کتنا ملے گا، لہذا آپ نے ایک لسٹ بنائی کہ علی کو کتنا ملے گا۔ ٹھیک، اب ایک لسٹ بنائی کہ جب علی مال لے کر کے مدینے میں داخل ہوں گے تو اتنا مال اس غریب کو، اتنا مال اس بیوہ کو، اتنا مال اس یتیم کو، پوری ایک لسٹ پورے مدینے کی بنا ڈالی، اور آخر میں دکھایا کہ جب علی گھر پہ اپنے دروازے پر آئیں گے تو خالی ہاتھ۔ مولا مال لے کے اونٹوں پہ لوگ لاد کے لائے ہیں، مولا بھی لے کر کے آئے، اور جیسے ہی مدینے میں انٹر ہوئے جناب فاطمہ نے جس کی نیت کی تھی اس کو اتنا ہی مولا علی نے دیا۔ یہ ہے عصمت کا کمال۔ اور اس کے بعد میں ہر ایک کو دیتے دیتے جب گھر پہ آئے تو خالی ہاتھ، مگر ایک شرم محسوس ہوئی، میں شہزادی کا سامنا کیسے کروں گا، لہذا گھر چلے گئے، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھنے لگے، دیر ہو گئی، عشاء کا وقت ہو گیا، جناب سلمان فارسی آ گئے اور شہزادی نے کہا کہ چچا علی نہیں آیا؟ کہا وہ تو بہت دیر پہلے آ گئے تھے۔ کہا گھر تو آئے نہیں ہیں۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد پہنچے، یا علی کیا بات ہے؟ پورا واقعہ بتایا۔ کہا فاطمہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مسلمان ختم ہو گیا، اگر مجھ سے سوال کر لیا تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ کہا چلیے میرے ساتھ چلیے، وہ پریشان ہے آپ کی، اب پیچھے پیچھے مولا ہے، آگے آگے سلمان ہے۔ گھر میں پہنچے اور اس کے بعد میں جب سامنا ہوا، علی کیا بات ہے، کہاں تک گئے تھے؟ خاموش۔ کہا یار خالی ہاتھ ہے؟ ان کا کہ ہاں۔ کیوں؟ کہا کہ آپ کو مان لیں گے نا، سنا بڑا مال تقسیم ہوا۔ کہا کہ ملا، بہت ملا، ڈبل ملا مجھے۔ پھر کیا کیا؟ اب گویا ہوئے، جب مدینے میں داخل ہوا تو اتنا مال اس کو دیا، اتنا مال اس کو دیا۔ یہ کوئی لکھ کے لسٹ نہیں تھی، زبانی مولا بتا رہے شہزادی نے بھی اپنے ذہن میں لسٹ بنائی تھی۔ جیسے جیسے جتنا مال شہزادی نے تقسیم کیا تھا اپنی نظر میں، اتنا ہی مال امام علی ابن ابی طالب نے وہاں دیا۔ بولے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بتا، خالی آیا ہوں، مجھے شرم محسوس ہوئی، اس لیے مسجد چلا گیا۔ شہزادی نے کیا کیا؟ شکر خدا کیا، پروردگار تیرا احسان ہے، مجھے ایسا شوہر دیا ہے کہ نیت میں کرتی ہوں علی پورا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی فاطمہ اور علی کا لال کربلا میں اتنا غریب ہو گیا کہ اپنے بچے کے لیے 2 قطرے آب مانگ رہا تھا۔ کھانا مانگنا ہے، اگر پانی مانگنا ہے، اب نہیں ہے، پانی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ امام نے بھوک کا اظہار نہیں کیا، اور آپ جیسے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے تو علی اکبر کی پیاس کے باوجود کسی موقع کے اوپر جناب علی اکبر کو بھیجا تب آپ کو یاد نہیں کیا، جناب عباس کو بھیجا تب یاد نہیں کیا، قاسم اور محمد کو بھیجا تب یاد نہیں کیا، مگر جب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے تو حسرت سے علی اکبر کے لاشے کو دیکھتے تھے، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت میرے چاہنے والے ہوتے تو آج میرا بیٹا علی اکبر درجہ شہادت پہ فائز نہ ہوتا۔ اور اتنا ہی نہیں، امام سجاد کو جب وصیت کی ہے تو یہی وصیت کی، بیٹا جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور ان کو بتانا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد لینا۔ اجرکم اللہ، صرف 2 منٹ اور ختم دعا کہ آج جو دین باقی ہے، آج جو دین کی پہچان ہے وہ حسین ابن علی کی شہادت کا صدقہ ہے۔ اگر کربلا میں حسین ابن علی شہادت نہ دیتے تو اسلام نہیں مٹ جاتا، قرآن کا نام لینے والا نہیں تھا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے امام نے جناب زینب کو رخصت آخر کے وقت وصیت کی، بہن میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اسلام زندہ ہو جائے گا، میری قربانی کی ضرورت ہے، اب نمازوں کا بھی احترام ہوگا، قرآن کا بھی احترام ہوگا، رسول اللہ کی سنتوں پر بھی عمل ہوگا، ہاں میرا ذکر ختم نہ ہو جائے۔ یہ وعدہ زینب نے کیا، بھیا اگر تیری، کیونکہ جناب زینب نے وعدہ لیا تھا، بھیا اگر تم یزید کی بیعت سے انکار کرو گے تو ہر قربانی میں دوں گی۔ کہا میری زندگی میں جتنا رونا ہے رو لو بہن، اب یہ بیمار میرا بیٹا تمہارے حوالے ہے، اور
یہ یتیم تمہارے حوالے اور میری قربانی ہے. جناب زینب کا صدقہ ہے جو آج یہ مجلس سے باقی ہے. عزیزانو، یہ دن وہ ہیں کہ جب شہزادی کوفے کے بازار میں گزر رہی تھی. آپ نے سنا تھا نا کہ مولا نے آخری وصیت کی تھی جب ابن ملجم کے ہاتھوں میں رتن بندھی ہوئی تھی اور وہ کرا رہا تھا تکلیف سے، تو امام علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب امام حسن نے پوچھا بابا کیا بات ہے، کہا بیٹا آج جس طریقے سے ابن ملجم کو دیکھ رہا ہوں، کلیتی شہر میں تیری بہنیں جو ہیں بازوؤں میں رتن بندھی ہوگی، سر ننگے ہوں گے اور اس وقت کوئی رحم کرنے والا نہ ہوگا. عزیزانو کہتے ہیں جب یہ رکا ہوا قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو ایک مرتبہ سکینہ نے اپنی پھوپھی کو دیکھا. پھوپھی اماں پیاس کلیجے کو جلائے دیتی ہے. وہاں ایک بی بی بالائے بام بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا بی بی ٹھہر جا، میں پانی لے کر کے آتی ہوں. مالکن کے پاس آئی. بی بی عجب طرح کے قیدی ہے، چہرے پہ شرافت ٹپکتی ہے، یہ تو باغی نہیں ہے. بی بی بچی ان کی بہت پیاسی ہے، ہمارا مالک باہر گیا ہوا، اپنے بچوں کے لیے دعا کرا لیجئے. قاسم نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ میری شہزادی فاطمہ نے منع کیا ہے کہ کبھی کوئی لوٹا ہوا قافلہ کوفے میں آئے تو ام حبیبہ تماشا دیکھنے والا بام نہ آنا. مگر ضد کی کنیز نے لے کر کے آئی اور جیسے پانی شہزادی کے ہاتھوں میں دیا تو بچی نے پینا چاہو. بی بی کہتے بی بی جب تمہاری بچی پانی پی لے میرے حق میں دعا کرا دینا. ہاں بی بی پانی بعد میں پینا بتا. بی بی تیری دعا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا یہ ہے میرا شوہر پردیس گیا ہوا ہے، خیریت سے واپس آ جائے. دوسرے جیسے یہ بچی یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہو. مجھے نہیں معلوم سکینہ نے کیسے دعا کی ہوگی، یقیناً ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ہوگا میرے معبود جیسے سکینہ یتیم ہو گئی اس بیوی کے بچے یتیم نہ ہو. بیٹی دوسری دعا دوسری دعا ہے بہت عرصہ ہو گیا مدینے گیا ہوں، مجھے مدینہ جانا نصیب ہو جائے. پوچھا بی بی مدینے میں کیا رشتہ ہے؟ ارے رشتہ پوچھتی ہو، میری شہزادی زینب مدینے میں رہتی ہے، میرا آقا حسین رہتا ہے. کہا کہ زینب کو دیکھو گی پہچان لو گی. کہا بی بی کیسی باتیں کر رہی ہو، ارے جس کو گودی میں کھلایا ہو اسے نہیں پہچانوں گی. ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. اے ام حبیبہ دیکھ تیری شہزادی زینب میں ہوں. وہ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے اے بی بی ایسی بددعا میری شہزادی کو نہ دے، اور کہتے ایک نو کے نیزہ پر حسین کا سر ہے. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے اے بھیا حسین ام حبیبہ کو بتا دو کہ تم حسین ہو اور میں زینب ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء و تسلیم ماتم حسین.